اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد واما حق رعیتک بالعلم۔ عزیزان محترم، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس رسالۃ الحقوق میں ایسے واجبات اور ایسے مستحبات کو بیان کیا ہے کہ بطور معمول ہم اپنی زندگی میں ان حقوق سے غافل ہیں۔ انہی حقوق سے غفلت کے نتیجے میں جو سعادت کے مراتب ہم نے طے کرنا ہے اور جو سعادت مند زندگی بسر کرنا ہے، جو معرفت باری تعالیٰ کے بلند زینوں کو طے کرتے ہوئے ایک بہت بڑا عارف بننا ہے، ہم نہیں بن پاتے۔ بنیادی مشکلات ہماری زندگی میں ان حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ بطور معمول ہمیں ان حقوق کا علم ہی نہیں ہے، اور اپنے عدم علم کی بنیاد پر، یعنی علم نہ ہونے کی بنیاد پر، ہم ان حقوق کو پامال کر دیتے ہیں۔ اسلام ایک بہت خوبصورت آئین ہے، بہت خوبصورت مذہب ہے۔ اسلام نے جو تعلیمات بیان کی ہیں، اگر ان تعلیمات پر معاشرے کا ہر فرد عمل کرے، اور جو وظائف امام زین العابدین نے بیان کر دیے رسالۃ الحقوق میں، اگر ہر فرد اپنا جو ذمے اس کے حق ہے اس حق کو ادا کرے، یعنی اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی ادا کرے، اچھے انداز میں اور احسن انداز میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے، تو پھر آپ دیکھیں عزیزان محترم، یہ معاشرہ کیسے بہترین معاشرہ، آئیڈیل معاشرے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ان حقوق کو اگر ہم پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اپنے معاشرے میں، یا ہر فرد اگر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، تو پہلے معلوم ہوگا کہ میں نے فلاں حق ادا نہیں کیا، فلاں حق ادا نہیں کیا، فلاں حق ادا نہیں کیا۔ ایک فہرست جب ہم خود اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں گے اور معلوم ہو جائے گا ہمیں، تو پھر ہم معاشرے کی طرف دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ معاشرے میں بھی جو موجود افراد ہیں وہ بھی اسی طرح سے ان حقوق کو پامال کر رہے ہیں، اور بہت کم ایسے حقوق ہیں جو وہ ادا کر رہے ہیں، اور جس حد تک وہ ان حقوق کو ادا کر رہے ہیں اس حد تک ان کی زندگی میں بہتری ہے، اور جہاں سے انہوں نے حقوق کو پامال کرنا شروع کر دیا، وہاں سے وہ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی میں انحراف واقع ہو چکا ہے۔ تو جیسے ہی وہ اس انحراف کو برطرف کریں اور اس حق کو ادا کریں، ان کی زندگی میں بھی سدھار آ جائے گا اور بہتری آ جائے گی۔ لہٰذا ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں تعلیمی فقدان پایا جاتا ہے۔ لوگ تعلیم سے بہت دور ہیں۔ علمی بات سننا، علمی بات پر توجہ دینا، علم پر عمل کرنا، یہ ہماری ثقافت کا حصہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہیں۔ آپ مغربی معاشرے کی طرف دیکھیں، تعلیم یافتہ معاشرہ کہلائے گا وہ معاشرہ کہ جس میں تعلیمی ریشو اگر نکالی جائے پوری عوامی سطح پر، تو وہ تعلیمی اعتبار سے تعلیم یافتہ معاشرہ کہلائے گا۔ اور چونکہ تعلیم یافتہ معاشرہ ہے، تو جو انہوں نے علم حاصل کیا ہے، جو ان کے سکولوں میں، ان کے کالجوں میں، ان کی یونیورسٹیوں میں انہیں سکھایا جاتا ہے، وہ اس پر عمل کرتے ہیں، اور اس عمل کے نتیجے میں ان کا معاشرہ آئیڈیل معاشرے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ہم اگر اپنے معاشرے کی طرف دیکھیں تو اول تو ہمارے معاشرے میں ایسی تعلیم ہی نہیں ہمیں دی جاتی ہے۔ جب ہمیں اچھی تعلیم نہیں دی جاتی، اور اس جو ناقص تعلیم ہمیں عطا کی گئی ہے، اس ناقص تعلیم پر عمل کرنے کا ہمیں طریقہ بھی نہیں بتایا گیا، تو بطور معمول معاشرے میں آپ کو پڑھے لکھے جاہل بہت زیادہ مل جائیں گے۔
اس نے پی ایچ ڈی کر لی ہے لیکن اس سے بڑا کوئی جاہل آپ کو معاشرے میں نظر نہیں آئے گا. اس کو جو رفتار کرنا ہے، جو اس کو اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کا طریقہ نہیں آئے گا. اس کو جو کھانے کے آداب ہیں اس کو ان کا علم نہیں ہوگا. اس کو معاشرت کے آداب کا علم نہیں ہوگا. اس کو بولنے کے آداب کا علم نہیں ہوگا. لیکن اس کے پاس بہت بڑی ایک ڈگری ہے. در واقع وہ ڈگری اس بات کی سند ہے کہ یہ پڑھا لکھا جاہل ہے، اور جتنی بڑی ڈگری ہوگی اتنا بڑا وہ جاہل ہوگا. کیوں؟ چونکہ یہ بنیادی اقدار جو اسلام تعلیم دیتا ہے، ان تعلیمات سے ہم نے خود کو محروم کر لیا اور دوسرے لوگوں نے ان تعلیمات کو اپنا لیا. وہ لوگ آئیڈیل بن گئے اور ہم لوگ اس مشکلات میں مبتلا ہیں. امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام جہاں اس رسالۃ الحقوق میں حقوق کو بیان کر رہے ہیں تو 19واں حق امام زین العابدین شاگرد سے متعلق بیان کرتے ہیں. ہم نے گزشتہ اپنے دروس میں استاد کے حقوق آپ کی خدمت میں بیان کیے کہ استاد کا شاگرد کے اوپر حق ہے اور شاگرد کو یہ چاہیے کہ وہ استاد کے اس حق کی رعایت کرے. یہاں امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں وَحَقُّ رَعِيَّتِكَ بِالْعِلْمِ، یعنی تعلیمی رعیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یعنی وہ جو عوام ہے، جو رعیت ہے، اور آپ اس رعیت کے اوپر استادی کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی وہ آپ کے لیے شاگرد ہیں. رعیت ہیں یعنی آپ کے شاگرد ہیں، آپ کو ان کے اوپر حق استادی حاصل ہے. تو یہاں آپ کے شاگردوں کا آپ کی گردن پر کیا حق ہے، امام زین العابدین اس حق کو بیان کر رہے ہیں. فَإِن تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا جَعَلَكَ قَيِّمًا عَلَيْهِمْ فِي مَا آتَاكَ مِنَ الْعِلْمِ. ایھا الاستاد، تجھے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تجھے علم، حکمت اور معرفت کی نورانیت سے نوازا ہے، اللہ نے جو تجھے علم عطا کیا ہے، انما جعلک، تو اللہ نے اس علم کی بدولت تجھے قرار دیا ہے، قیما علیہم، اللہ نے تجھے ان کے اوپر سرپرست مقرر کیا ہے. اللہ نے تجھے ان کے اوپر ایک ایسا مربی مقرر کیا ہے، ایسا سرپرست مقرر کیا ہے کہ تو اللہ کے عطا کردہ علم سے انہیں علم عطا کر. تو جاہل تھا جب ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آیا تھا، تیرے پاس تو علم نہیں تھا. تو نے محنت کی، پڑھا، اللہ نے تجھے علم عطا کیا. اب اللہ نے تجھے علم عطا کیا ہے، اب تیری ذمہ داری ہے کہ تو اپنے ماتحت افراد کو تعلیم دے. عزیزان محترم، یہ رسالۃ الحقوق جو آپ ہم سے سماعت کر رہے ہیں اور بہت ساری باتیں آپ نے اب تک اس رسالۃ الحقوق میں گویا کہ 18 حقوق کو پڑھ لیا ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ بات جو آپ تک پہنچی ہے آپ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں کہ ایھا الناس، یہ ہمارے اوپر حقوق ہے، ان حقوق کی رعایت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. آگے تعلیم پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. چونکہ اللہ نے مجھے تعلیم دی، میں نے آپ تک پہنچا دی، اب آپ تک بھی یہ گویا کہ اللہ ہی کے نظام کے تحت ایک پہنچی ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آگے اس علمی صلاحیت کو منتقل کریں. تو گویا کہ آپ بھی قیم قرار پائیں گے ان لوگوں کی بابت کہ جنہیں ان باتوں کا علم نہیں ہے، اور اگر آپ انہیں تعلیم نہیں دیں گے تو یقینی بات ہے کہ آفات اور بلیات اور مشکلات آپ کی زندگی میں آپ کا مقدر بنے گی. ایسے نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اسلامی معارف کی تبلیغ نہیں کرتے، نشر و اشاعت نہیں کرتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو بیماریاں آ رہی ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، جو مشکلات آ رہی ہیں، یہ ایسے ہی ہیں. نہیں، ان کی ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے. خداوند متعال نے آپ کو علم عطا کیا ہے تو انما جعلک قیما علیہم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ان کا سرپرست مقرر کیا ہے جو اس علم کو نہیں رکھتے. اللہ نے آپ کو علم کیا ہے، عطا کیا ہے، اللہ نے آپ کو سرپرست مقرر کیا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو نہیں جانتے ان تک اس بات کو پہنچائیں. وَفَتَحَ لَكَ مِنْ خَزَائِنِهِ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے اپنی حکمت کے خزانوں کے دروازوں کو آپ کے لیے کھول دیا ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی ان دروازوں کو اپنے شاگردوں کے لیے کھولیں اور انہیں ان معلومات سے آراستہ کریں جو معلومات آپ تک پہنچی ہیں. فَإِنْ أَحْسَنْتَ فِي تَعْلِيمِ النَّاسِ، اگر آپ اپنے
جو اطراف میں موجود افراد ہیں جو آپ کے شاگرد قرار پائیں گے، جن پر اللہ نے آپ کو قیم مقرر کیا ہے، تو فَإِنْ أَحْسَنْتَ فِي تَعْلِيمِ النَّاسِ، اگر آپ لوگوں کو تعلیم دینے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ان احسنتا آپ اچھا سلوک کرتے ہیں، یعنی آپ ان کے لیے محسن قرار پاتے ہیں، آپ ان پر احسان کرتے ہیں، یعنی ان پر استادی کا اپنا حق ادا کرتے ہیں، اچھے انداز میں انہیں معارف اسلامی کی تعلیم دیتے ہیں، اچھے انداز میں انہیں جو معاشرتی آداب ہیں ان کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی اچھا ان کو علمی خزانہ ان تک اگر آپ منتقل کرتے ہیں اچھے انداز میں، سلجھے انداز میں، ستھرے انداز میں، وَلَمْ تَخْرَقْ بِهِمْ وَلَمْ تَزْجَرْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان کی اہانت نہیں کرتے ہیں، محسن کبھی اہانت نہیں کرتا ہے، اور آپ ان کے اوپر سختی سے پیش نہیں آتے ہیں، آپ ان کو پڑھاتے وقت تھک نہیں جاتے ہیں کہ میں کس جاہل سے میرا پالا پڑ گیا ہے، آپ ڈنڈا اٹھا کے انہیں مارنا پیٹنا شروع نہیں کر دیتے ہیں جو ہمارے معاشروں میں ہوتا ہے، آپ انہیں گالم گلوچ دینا شروع نہیں کر دیتے، آپ ان کی جو بے احترامی ہے اس کا سبب فراہم نہیں کرتے ہیں، آپ ان کے وقار کو پامال نہیں کرتے ہیں، یعنی فَإِنْ أَحْسَنْتَ فِي تَعْلِيمِ النَّاسِ، اگر آپ لوگوں کو تعلیم دینے میں ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں، حق استادی کو ادا کرتے ہیں، گویا کہ آپ ان کے اوپر محسن قرار پاتے ہیں، یعنی کیا مطلب محسن کیسے بنے گا؟ وَلَمْ تَخْرَقْ بِهِمْ، یعنی ان کی اہانت نہیں کرتے ہیں، وَلَمْ تَزْجَرْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سختی نہیں کرتے ہیں، ان کو مارتے پیٹتے نہیں ہیں، ان کو گالم گلوچ نہیں کرتے ہیں، ان کی جو بے توقیری نہیں کرتے ہیں، تو زادک اللہ فی فضلہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری فضیلت میں اضافہ کرے گا اور اپنے خزانہ علم سے مزید تمہیں علم عطا کرے گا، مزید اللہ تمہاری معاشرے میں توقیر کو اور تمہارے شملے کو اور تمہاری جو عظمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پرچم بلند کرے گا اور تم معاشرے میں عزیز قرار پاؤ گے، لوگ تمہاری عزت کریں گے کہ بھئی یہ استاد آ گیا ہے، تمہارے احترام میں کھڑے ہو جائیں گے، تمہاری رسپیکٹ کریں گے، یہ معاشرہ ایسے ہی تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا۔ وَإِنْ أَنْتَ مَنَعْتَ النَّاسِ، لیکن تمہارے پاس علم ہے، تم کہتے ہو کہ نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں کسی کو نہیں پڑھا سکتا ہوں، اگر تم نے انہیں علم منتقل کرنے سے منع کر دیا اور اپنے علم کو اپنے ہی سینے میں دفن کر دیا، وَإِنْ أَنْتَ مَنَعْتَ النَّاسَ عِلْمَكَ، کہ اللہ نے جو علم آپ کو عطا کیا ہے اس علم کو آگے عوام الناس تک منتقل کرنے سے آپ نے عوام کو منع کر دیا، او خرقت بہم عند طلبہم العلم منکا، یا جب انہوں نے تم سے علم کا مطالبہ کیا تو تم نے ان کو ڈانٹ دیا، ان کی توہین کر دی، ان کی اہانت کر دی، انہیں دھتکار دیا، انہیں کہا دفع ہو جائے یہاں میرے پاس سے، میں نے آپ کو کچھ نہیں دینا ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم، اگر تم نے ان کے ساتھ ایسی رفتار کی، کان حقا علی اللہ عز وجل ان یسلبک العلم وبہائہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ تجھ جیسے بے ادب انسان سے علم کو واپس لے لے، تو اپنے شاگرد کی توقیر کو برقرار نہیں رکھ سکتا، اس کی عزت نفس کو بحال نہیں رکھ سکتا، تو تجھے اس علم کا حق نہیں ہے، تو اس علم کا حقدار نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے، کان حقا علی اللہ، اللہ پر حق ہے، ان یسلبک العلم وبہائہ، کہ اللہ اس علم کو اور اس کی قدر و قیمت کو اور اس کی نورانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے لے لے، وَيُسْقِطَ مِنْ قُلُوبِ مَحَلِّكَ، اور لوگوں کے دلوں میں جو تیرا احترام اب بن چکا ہے اللہ اس احترام سے تجھے ساقط کر دے، اب لوگ تیرا احترام نہیں کریں، اللہ یہ تجھے اس عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو ایھا الاستاد، آپ کے ماتحت جو رعیت علم ہے، جو آپ کے شاگرد ہیں، جو آپ کی رعیت قرار پاتے ہیں، یا معاشرے میں ہر وہ فرد کہ جو کچھ جانتا ہے اس کی ذمہ داری ہے اس شخص تک منتقل کرے جو نہیں جانتا۔ اب وہ اگر اپنی رعیت کو علم منتقل نہیں کرتا تو یقینی بات ہے کہ خداوند متعال سے
آفات و بلیات کا انتظار کرے، چونکہ وہ اس کا مقدر بنے گی۔ بس ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معاشرے میں موجود افراد کی تربیت کریں، انہیں بہترین تعلیمی سہولیات فراہم کریں، انہیں بہترین علم جو مجھے اللہ نے عطا کیا ہے اس عطا کردہ علم سے بہترین علم اپنے شاگردوں تک منتقل کروں، اور ان کی روحانی تربیت کروں، ان کی عزت نفس کو بحال کروں، ان کی روح کو مضبوط کروں، ان کے سوالات کا جواب دوں، ان کی تعلیمی مشکلات میں ان کی حوصلہ افزائی کروں، ان سے نہایت ہی نرم لہجے میں، نہایت ہی نرم انداز میں ان کے ساتھ پیش آؤں، نہایت ہی شفیق انداز میں ان کے ساتھ پیش آؤں، نہایت ہی خوش اخلاقی کے ساتھ ان سے پیش آؤں، جب وہ سوال کریں تو نہایت ہی احسن انداز میں، نہایت ہی خوبصورت انداز میں ان کے سوال کا جواب دوں، جب وہ میرے سامنے آئیں تو نہایت ہی احترام سے ان کی احوال پرسی کروں، ان کے حالات دریافت کروں، ان کی عیادت کروں، ان کو اگر وقت ملے تو ان کو باہر سیر و تفریح پر لے جاؤں اپنے ساتھ، تاکہ معاشرے میں جو اللہ کی آیات موجود ہیں ان آیات سے ان کو تعلیم دوں، اور اللہ کی نشانیاں اس معاشرے میں جو موجود ہیں ان نشانیوں کو اپنے شاگردوں تک منتقل کروں، جسے کہا جاتا ہے کہ یہ گردش علمی ہے کہ استاد اپنے شاگردوں کو لے جاتا ہے، انہوں نے جا کر جو تفریح کرواتا ہے اسے گردش علمی کہا جاتا ہے، کہ وہ معاشرے میں جو تعلیمی جو ماحول ہے، جو معاشرے میں جو چیزیں موجود ہیں ان کی معاشرتی تربیت کرتا ہے، اور بتاتا ہے کہ بیٹا یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہو یہ کیا چیز ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کے اوپر کیا جو آثار ہوئے، وہ سب چیزیں انہیں بتاتا ہے۔ یہ گردش علمی ہے۔ تو یہ استاد کا حق ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کی تربیت کرے۔ یہاں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک حدیث کو نقل کر کے میں اپنی گفتگو کو آپ کی خدمت میں ختم بالخیر کرتا ہوں کہ امام صادق آل محمد فرماتے ہیں اطلبوا العلم وتزینوا معه بالحلم والوقار، کہ علم حاصل کرو، لیکن علم حاصل کرنے کے ساتھ اس علم کو زینت دو۔ کس چیز کے ساتھ؟ حلم کے ساتھ، یعنی بردباری کے ساتھ، صبر و تحمل کی جو ہے وہ ایک عالم، ایک شاگرد، ایک طالب علم، ایک استاد میں صبر و تحمل کا پیمانہ بہت مضبوط ہونا چاہیے، وقار کا، متانت کا، جو بردباری کا جو پیمانہ ہے اس میں مضبوط ہونا چاہیے۔ پس اطلب العلم، علم حاصل کرو، لیکن علم کے ساتھ تزینوا معه، اس علم کو مزین کرو، زینت دو، کس کے ساتھ؟ حلم کے ساتھ اور وقار کے ساتھ۔ پھر فرماتے ہیں وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ تُعَلِّمُونَهُ الْعِلْمَ، اور استاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جسے علم تعلیم دے رہا ہے اس شاگرد کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آئے، عاجزی کے ساتھ پیش آئے، احترام کے ساتھ پیش آئے، اس شاگرد کی عزت نفس کو برقرار رکھے، بحال رکھے، اس کا احترام کرے۔ وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ طَلَبْتُم مِّنْهُ الْعِلْمَ، اور جس شخص سے آپ علم کا مطالبہ کر رہے ہیں، علم کو حاصل کر رہے ہیں، علم کو سیکھ رہے ہیں، یعنی شاگرد اپنے استاد کی نسبت بھی تواضع کا اظہار کرے۔ پھر امام صادق فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا عُلَمَاءَ جَبَّارِينَ، اے شاگردو، اے مکتب صادق آل محمد سے وابستہ انسانوں، اس بات کو غور سے اپنے دامن سے باندھ لو کہ تمہیں عالم متکبر نہیں بننا۔ لا تکونوا علماء جبارین، تمہیں عالم متکبر نہیں بننا۔ اگر تم عالم متکبر بن جاؤ گے تو پھر نقصان کیا ہوگا؟ فَيَذْهَبَ بَاطِلُكُمْ بِحَقِّكُمْ، تو تم نے جو تکبر میں آگے تعلیم کو منتقل کر رہے ہو، تو اس تکبرانہ انداز میں جو تم حق کی تعلیم منتقل کر رہے ہو، تو تمہارا انداز تکبر اس حق کی تعلیم کو زائل کر دے گا اور باطل کر دے گا۔ تو عزیزان محترم، ایک عالم کی اور ایک استاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ سختی نہ برتے، تکبر سے پیش نہ آئے، سخت مزاج نہ ہو، فقط خود کو ہی میں کرتا رہے اور اپنے شاگرد کے حقوق کو ضائع نہ کرے، شاگرد کا احترام کرے، شاگرد کی عزت نفس کو بحال رکھے،
پیار سے اسے تعلیم دے، اور یہ استاد کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ وہ حقوق ہیں جو ایک شاگرد کو حاصل ہیں استاد کے اوپر۔ اور اگر استاد، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، جو شخص بھی معاشرے میں علم رکھتا ہے اور اپنے علم کو اگر وہ دوسرے افراد تک منتقل کر رہا ہے اور ان آداب کی اگر وہ رعایت نہیں کر رہا، تو جان لے کہ اس نے اپنے شاگرد کے حقوق کو پامال کیا ہے، معرفت کے دروازے خداوند متعال اس پر بند کر دے گا۔ لہٰذا ہمیں اصلاح کرنی چاہیے اپنی، اور ان حقوق کی رعایت کرنی چاہیے۔ اب تمام عزیزان کے لیے امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔